عبداللہ مبارک امام کے زمانے کے صحابی گزرے. عبداللہ مبارک حج کرنے جا رہے تھے. ان کے پاس 1000 درہم تھے. اتفاق سے دیکھا کہ ایک راستے میں جا رہے تھے, ایک عورت تھی جو جہاں پہ کوڑا پڑا رہتا ہے وہاں سے کچھ اٹھایا اس عورت نے, اور اس نے جو ہے اپنے چادر میں اس کو چھپایا اور گھر کی طرف جانے لگی. انہوں نے دور سے دیکھا اور اس عورت کے پیچھے بھی چلے. پوچھا آخر کیا اٹھایا ہے اس نے. اتفاق سے وہ گھر تک پہنچ گئے. گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا, عورت باہر نکلی. کہا سلام کیا عبداللہ مبارک نے. کہا کیا بات ہے. کہا تم نے جو ہے جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا وہاں تک کچھ تم نے اٹھایا ہے. کہا تم سے کیا مطلب. نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے. کہا کچھ نے ایک مرغی پڑی ہوئی تھی مری, اس کو میں نے اٹھایا ہے. جب تو اصرار کیا تو کیوں. کہا میں 3 دن سے بچے ہمارے بھوکے ہیں, میں اس کے لیے پکاؤں گی تاکہ وہ کھا لیں. کہا تو حرام ہے. کہا تمہارے لیے حرام ہے لیکن میرے لیے حرام نہیں ہے, جان کا بچانا واجب ہے. وہ عورت نے کہا میں بھی جو ہے علی کی ماننے والی ہوں, میں بھی جانتی ہوں کہ آخر حق حلال و حرام کیا ہے. ایک مرتبہ بتائی یہیں پر ایک لمحے کے لیے فیصلہ کرنا بہت اہم پہلو ہوتا ہے. ایک اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے ہمیں ہر وقت کہ وقت پہ اور موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت و قوت عطا کرے ہمیں. عبداللہ مبارک نے کیا. حج کرنے جا رہے ہیں نا, 1000 درہم ان کے پاس ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ایک لمحے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, حج بعد میں بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے پورا پیسہ اٹھا کر اس عورت کو دے دیا اور خود چلے گئے گھر. کہا یہ رکھو اور اپنے بچوں کے لیے سامان فراہم کرو, کھانے کا انتظام کرو, کچھ بھی. اور گھر چلے گئے. جب حج کا موسم ختم ہوا, دوست احباب حج کر کے واپس آئے تو یہ گئے چلو بھائی مسافہ کر لیتے ہیں, یہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے ہیں, ان کا ہاتھ چوم لیں, دستبوسی کر لیں. یہ گئے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. ایک دوست سے ملنے گئے. واہ عبداللہ مبارک, کہلے میں نے مینا میں جو ہے تم کو آواز دی تھی, تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تم نے. بھیا میں حج کرنے گیا ہی نہیں تھا, میں حج کرنے نہیں گیا, تم پوچھ لو سب سے محلے والوں سے, میں تو یہی تھا. کیا بات کر رہے ہو, میری آنکھیں دھوکہ کریں گی, میں تمہیں نہیں پہچانتا کیا. تب تک جو ایک دوسرا دوست آ گیا. عبداللہ مبارک تم. کہا میں نے عرفات میں نے جو ہے حالت طواف میں دیکھتا رہا, لیکن تم نے جواب نہیں دیا, معاملہ کیا ہے. اتنی بے بروبتی. بھیا میں حج کرنے نہیں گیا تھا, ایک نیت خالص خلوص نیت کے ساتھ عمل انجام دیا ہے, تو آپ دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تیسرا دوست آیا, عبداللہ تم یہاں پہ, معاملہ کیا ہے. میں گھر تمہارے آ رہا تھا, کیا مطلب ہے. کہا میدان عرفات میں تمہاری ملاقات مجھ سے. کہا بھیا میں حج کرنے گیا نہیں تھا. کہا لو 1000 درہم تمہارا, تم نے میرے پاس رکھوایا تھا اور اس کے بعد ڈھونڈتا میں رہا, تمہیں ملے نہیں, تم زبردستی جو ہے دے دیا. اب یہ تعجب میں پڑا عبداللہ مبارک, بڑا خدا حافظ کر کے گھر تک آئے. اب وہ سوچ رہے ہیں راستے بھر, گھر میں بھی دن بھر سوچا, اس کا رات میں بھی سوچتے سوچتے سو گئے. رات میں خواب میں رسول خدا آئے. کہا عبداللہ تم پریشان کیوں ہو, تم نے اللہ کے لیے اس عورت کی مدد کی ہے, جو کچھ تمہارے پاس تھا اسے راہ خدا میں تم نے دے دیا, خرچ کر دیا خلوص نیت کے ساتھ, اخلاص کے اللہ کے لیے, تو اللہ نے بھی تمہاری شکل میں ایک فرشتہ بنایا. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے ہر سال تمہاری طرف سے حج کرے گا. اور یہ 1000 درہم جو تمہیں ملے ہیں وہ اللہ کی جانب سے تمہیں واپس مل گیا ہے, لیکن ثواب اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو غور کیجئے گا, اللہ جو ہے ہر ایک کی مدد کرتا ہے, صرف اخلاص چاہیے.